فرانس میں جس طرح ریاستی سرپرستی کے اندر اقدامات ہوتے ہیں ناموس رسالت کے حوالے سے، ناروے کے اندر جس طرح توہین قرآن کے حوالے سے دن دہاڑے ڈے لائٹ میں اقدامات ہوتے ہیں، اور انڈیا میں جس طرح رولنگ بی جے پی نے اپنی ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کے کارنر سٹون کے طور پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کو اپنی پالیسیوں اور اقدامات کا حصہ بنائے ہیں، یہ سب خطرناک ہیں۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور عالمی اسلام کے حکمرانوں پر بالخصوص یہ زور دیتے ہیں کہ وہ گلوبلی جو اسلاموفوبیا کا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، جس میں اسلام اور شاعر اسلام نشانے پر ہیں اور مسلمانوں کو اپنی اقدار اور اپنی دینی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے مواقع نہیں دیے جا رہے بلکہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کو روکیں اور اس کے روکنے کے لیے انٹرنیشنل فورا کو مؤثر بنائیں۔ اس حوالے سے جو OIC نے اعلان کیا تھا کہ انٹرنیشنل ڈے ٹو کمبیٹ اسلاموفوبیا جو مارچ کے اندر 17 مارچ غالباً وہ منا رہے ہیں، یہ اس حوالے سے ایک اچھا انیشیٹو ہے لیکن نامکمل ہے، ابتدائی ہے۔ انٹرنیشنل ڈے ٹو کمبیٹ اسلاموفوبیا اس سے آگے بڑھ کر OIC کو کردار ادا کرنا چاہیے، اور دنیا بھر میں مسلمان اس وقت جو تشویش میں مبتلا ہیں اور اسلام اور شاعر اسلام کو جس طرح ٹارگٹ کر کے اور پروپیگنڈا اس کے خلاف کیا جاتا ہے، اس کو روکنے کے لیے وسائل، مہارتیں، قانون سازی کا راستہ اور بین الاقوامی فورم کا مؤثر استعمال جو ہیں وہ کرنا چاہیے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسرا، اس حوالے سے پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق حکومت پاکستان کی بنیادی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی اتحاد و اتفاق کی کوششیں کریں۔ جو پرنسپل آف پالیسیز ہیں فرام آرٹیکل 30 to 40 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے، اس میں ریاست کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی اتحاد و اتفاق اور اسلام اور شاعر اسلام کے لیے حکومتی سطح پہ ریاست پاکستان اقدامات کرے گی۔ تو ریاست پاکستان کو، حکومت پاکستان کو انیشیٹو لینا چاہیے اور اس حوالے سے OIC کو بھی فعال کرنا چاہیے اور اپنے فارن آفس کو بھی انٹرنیشنل فورا کے اوپر مؤثر کردار کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ جہاں تک ملک کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ تقریباً 2.25 سال ہو گئے ہیں اور 3 سال پورے ہونے والے ہیں، اور سونامی مکمل ناکامی سے دوچار ہے اور تبدیلی کی ہوا نکل چکی ہے بالکل، اور ایکسپوز ہو گئی ہے تبدیلی۔ اور گزشتہ 3.25 سال میں جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں کسی حکومت کی کارکردگی کو ناپنے کے لیے، وہ تمام انڈیکیٹرز چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ حکومت ناکام ہے، حکومت ٹوٹل فیلئر، حکومت ایک ڈیزاسٹر کی طرف جا رہا ہے۔ عوام شدید تکلیف میں ہے، حقیقی معنوں میں انہوں نے عوام کی چیخیں نکال دی ہیں، اور 3.25 سال کی کارکردگی نے ثابت کر دیا ہے کہ نہ ان کے پاس ویژن ہے، نہ ان کے پاس پلاننگ ہے، نہ ان کے پاس ٹیم ہے، اور نہ ان کو اپنی سمت معلوم ہے۔ یہ ایک ڈائریکشن لیس حکومت ہے، ایک بے سمت حکومت ہے۔ مہنگائی کو آپ دیکھ لیں کہ شوگر باوجود یہ کہ امپورٹ کیا جا رہا ہے 110 روپے کلو تک پہنچ گئی، واپس 110 پہ پہنچ گئی۔ حکومت نے خود شوگر کے اوپر کمیشن بنایا، اس کمیشن نے ثابت کیا کہ 500 ارب روپے تک شوگر مافیا نے کمائے ہیں، کوئی اقدام نہیں ہوا، اور واپس شوگر کی قیمت 110 روپے فی کلو اس وقت دستیاب ہے۔ یہ بہت ظلم ہے۔ اسی طرح آٹا قیمت بڑھنی شروع ہو گئی، رمضان کے آمد سے پہلے لوگوں کے اوپر مہنگائی بم جو ہیں وہ گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مجھے اس دن حیرت ہوئی کہ صرف ایک دن میں خوردنی تیل اور خوردنی گھی فی کلو قیمت میں 40 روپے اضافہ ہوا، ایک دن میں
یہ بہت بڑا ظلم ہے. 3 کلو 40 روپیز آپ کوکنگ آئل کے اندر اور آپ گھی کے اندر ایک دن میں اضافہ کرتے ہیں. یہی صورتحال بجلی کا ہے. قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور خسارے بھی بڑھ رہے ہیں. جو بجلی کی قیمت جس رفتار سے بڑھ رہی ہے اس سے زیادہ رفتار کے ساتھ جو ہیں اس کا گردشی قرضہ یا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. اسی طرح گیس ہے. پیٹرولیم مصنوعات میں فی لیٹر 60 روپے ٹیکس اور لیوی لیا جا رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ 10 سے لے کر 15 روپے تک مزید ہم پیٹرول فی لیٹر قیمت جو ہیں وہ بڑھائیں. تو اس وقت عوام مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں. 9 کروڑ لوگ بلو دا پاورٹی لائن زندگی گزار رہے ہیں, خط غربت سے نیچے, انتہائی غریب. حکومت نے معیشت مکمل طور پر IMF کے حوالے کر دیا. اسٹیٹ بینک کی ریفارمز کے نام سے وہ IMF کی حوالے کیا جا رہا ہے. وزارت خزانہ ان کے حوالے ہیں. اور IMF کی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کی معیشت بیٹھ گئی ہے. یہ استعماری ادارے ہیں, ساہوکار ادارے ہیں, سودی ادارے ہیں, خون چوسنے والے ادارے ہیں. IMF سے نجات پائے بغیر پاکستان سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکے. یہ جو ڈیپینڈنسی سنڈروم ہے یہ IMF کی موجودگی میں رہے گا, یہ ختم نہیں ہوگا. تو یہ مہنگائی کی صورتحال ہے. قرض اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 45,000 ارب روپے تک پاکستان کا قرضہ پہنچ گیا ہے, جو کہ FRDL فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ 2005 کے مطابق یہ تقریباً ناقابل ادا حد میں پہنچ گیا. ناقابل ادا حد میں پاکستان کے جو ہیں وہ قرضے, جو FRDL 60% رکھا تھا کہ 60% GDP سے آپ کے قرضے بڑھنے نہیں چاہیے, اس وقت ہمارے قرضے 105% پہ پہنچ گئے ہیں اب دا GDP. تو یہ اسی طرح اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہے. حکومت جب آئی تھی تو گردشی قرضہ تھا 1100 ارب روپے, اس وقت ہے 2400 ارب روپے. 2400. یہ کیسی ٹرانسپیرنٹ حکومت ہے کہ جس نے صرف 3.25 سال میں گردشی قرضہ 1100 سے 2400 ارب پر پہنچا دیا. تو یہ صورتحال ہے. اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, ڈرامہ ہے احتساب. ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے نیب کا ادارہ استعمال ہو رہا ہے اور یہ ایک ٹول ہے آرم ٹویسٹنگ کا اپنے مخالفین کا. ون سائیڈڈ بائسڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے اور نیب جو ہیں اس سے لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے, اس کا کوئی اعتبار باقی نہیں رہا. آپ اندازہ کر لیں کہ نیب نے گزشتہ 20 سال میں $45 ملین ریکور کیے ہیں. $45 ملین. اور نیب نے ایک کیس میں قومی خزانے کا جو نقصان کیا براڈ شیٹ میں $40 ملین. تو صرف ایک کیس میں ملک کا نقصان ہوا $40 ملین نیب کی وجہ سے, اور $45 ملین انہوں نے 20 سال میں ریکور کیے ہیں. تو یہ کیسا ادارہ ہے؟ یہ سفید ہاتھی ہے. پارلیمنٹ بے توقیر ہے اور صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سے قانون سازی ہو رہی ہے. 4 کروڑ روپے پر ڈے یہ پارلیمنٹ کا خرچہ ہے, لیکن پارلیمنٹ لیجسلیشن کے لیے استعمال نہیں ہو رہا, قانون سازی کے لیے استعمال نہیں ہو رہا. پارلیمنٹ کو بے توقیر کر دیا ہے. وہاں کوئی کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ نہیں ہوتی, وہاں کوئی پبلک فرینڈلی لیجسلیشن نہیں ہوتی. گالم گلوچ کا, الزام تراشی کا ایک مرکز اس کو بنا دیا ہے, اور خرید و فروخت کا, ایمان اور ضمیر کے سودوں کا ایک منڈی اس کو موجودہ حکومت نے بنا لیا ہے. اسی طرح لوکل باڈیز الیکشن ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 140 کے تحت فنڈامنٹل رائٹ ہے عوام کا, اور ابھی تک انہوں نے لوگوں کو یہ بنیادی حق نہیں دیا ہے. عصب کیا ہے لوکل باڈیز کے بنیادی حق کو. ہم نے اس کے خلاف کورٹ میں بھی کیس کیا ہے, اور حکومت بلدیاتی انتخابات سے اپنی شرمناک اور بدترین کارکردگی کی وجہ سے بھاگ رہی ہے, لیکن ہم اس کو بھاگنے نہیں دیں گے اور مجبور کریں گے کہ عوام کو ان کا یہ بنیادی دستوری حق لوکل باڈیز الیکشن کی صورت میں جو ہیں وہ دیں. پی ٹی آئی
اور پی ڈی ایم میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ایک ہی اشرافیہ کے نام سے بدماشیہ کا طبقہ ہے. یہ ایک ہی امریکن ایک طبقہ ہے جو کہ آئی ایم ایف کا, ایف اے ٹی ایف کا اور مغربی آقاؤں کی ایجنڈے کو آگے بڑھاتا ہے, ان کی ترجیحات کے مطابق چلتا ہے. ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, قاف لیگ اور پی ٹی آئی یہ ایک ہی اشرافیہ کے نام سے مافیا ہے. اور جو شوگر مافیا, سگریٹ مافیا, اسٹیل مافیا, آٹا مافیا, آئی پی پیز مافیا, یہ ایک ہی اس میں وہ ہیں اور ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. ہم حکومت کے خلاف پارلیمنٹ کے فلور پر بھی کردار ادا کر رہے ہیں اور میڈیا میں بھی کردار ادا کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ موبلائزیشن, اسٹریٹ پاور بھی موبلائز کر رہے ہیں. اور ہماری تحریک جو ہیں حکومت کے خلاف چل رہی ہے. 4-5 بڑے جلسے خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں اور اب پنجاب کے اندر بھی جلسے چل رہے ہیں. انشاءاللہ عید کے بعد ہزارہ کے اندر تاریخی جلسہ کریں گے اس موجودہ ناکام نااہل حکومت کے خلاف, اور اس ناکام نااہل حکومت کے عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف جو ہیں وہ عید کے بعد ہزارہ ڈویژن کی سطح پہ انشاءاللہ ہم ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں. میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے یہ بھی عرض کروں کہ ملک کا جو بنیادی طور پر ایشو ہے وہ دو ہیں. ایک ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ جب تک سانپ سیڑھی کا کھیل ختم نہیں کرے گی, اسٹیبلشمنٹ جب تک لوگوں کے حقی انتخاب کی احترام نہیں کرے گی, اور اسٹیبلشمنٹ جب تک لوگوں کو اتارنا اور بٹھانا یہ گندا دندہ اس کو روکے گی نہیں, تو پاکستان کے اندر سیاست مستحکم نہیں ہوگی, پاکستان کے اندر سیاست اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوگی. تو ایک تو اسٹیبلشمنٹ کے پولیٹیکل رول کو شرنک کرنا اور کانسٹیٹیوشنل ایمبیڈ کے اندر رہتے ہوئے اپنی فرائض ادا کرنا, اور دوسرا سیاسی جماعت. جب تک سیاسی جماعتوں میں مافیاز, پیراٹروپرز, اے ٹی ایم مشین اور مائیگریٹڈ برڈز ان کی یہ تسلط ہوگا, نظریاتی کارکن وہ آگے نہیں آ سکے گا, اور اس کے نتیجے میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی, میریٹوکریسی نہیں ہوگی, انٹرنل ڈیموکریسی نہیں ہوگی, اور سیاسی جماعتیں فیملی انٹرپرائزز اور آؤٹ فٹس بنیں گی, اور ڈی این اے کی بنیاد پر لوگوں کو قیادت ملے گی, میرٹ کی بنیاد پہ نہیں ملے گی. تو جب تک سیاسی جماعتیں خود اپنی اندرونی ریفارمز نہیں کرتی, پاکستان کی سیاست جو ہیں وہ آزاد نہیں ہو سکتا, پارلیمنٹ آزاد نہیں ہو سکتا, اور پاکستان کی جمہوریت کے ثمرات وہ عوام تک پہنچ نہیں سکتے. بہت شکریہ. پی ڈی ایم اندرونی تضادات کا شکار ہے, اور پی ڈی ایم اپنی جو ٹارگٹ ہے, ہدف ہے اس حکومت کو گرانا, اس میں مخلص نہیں ہے. اور پی ڈی ایم کے دو چہرے ہیں, ایک چہرہ اپنے نعروں اور ظاہری, اور دوسرا حکومت کے ساتھ رابطے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کی صورت میں ہے. تو اسی لیے تو ہم نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کو جوائن نہیں کیا, اسی لیے ہم نے پی ڈی ایم سے اپنے راستے علیحدہ رکھے کہ یہ قابل اعتماد نہیں ہے, ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. ان کے لوگ عین وقت کے اوپر, آپ دیکھ لیں کہ حاصل خان بزنجو جب نو کانفیڈنس ہوا تھا اور اس کے الیکشن اس وقت بھی یہ پسل گئے, ابھی دوبارہ سینٹ کے الیکشن میں یہ لوگ پسل گئے, اور جب فیصلے کا وقت آتا ہے, ختمی اور فیصلہ کن اقدام کا وقت آتا ہے, تو یہ بکھر جاتے ہیں. اس لیے یہ ناقابل اعتبار ہیں. اور میں نے جس طرح عرض کیا کہ حکومت اور پی ڈی ایم کی جو میجر کمپوننٹ پارٹیز ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے. پی ڈی ایم کی لیڈرشپ اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ وہی ہے جو سابقہ پی ڈی ایم کی پارٹیوں میں رہی ہیں. ان کی پالیسیاں ایف اے ٹی ایف کا, آئی ایم ایف کا, مہنگائی کا, کرپشن کا, پارلیمنٹ کو بے توقیر کرنے کا, یہی پالیسیاں ان کی بھی تھی, یہ پالیسیاں ان کی بھی ہیں. تو اس لیے ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی
एक ही अमेरिकन कोटे सिक्के के दो रुख हैं, इसलिए हमने इनसे अपना रास्ते जुदा कर दिए हैं और हम आवाम को एक अल्टरनेट जमात इस्लामी पेश करते हैं जो मुतवसत तबके की लीडरशिप पर, मुतवसत तबके के ऊपर मुश्तमिल हैं, जिसके अंदर खिदमत है, जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है, जिसके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी है, जिसके अंदर टैलेंट है और जिसमें सबके लिए दरवाजे खुले हैं, हकीकत में जो आवाम की पार्टी है। आप क्या समझते हैं, चूँकि हुकूमत को थोड़ा सा टफ टाइम पीडीएम के ज़रिए मिल रहा था और अवाम पे जो बोझ हुकूमत पहले भी अपनी नाकामियों का डाल रही थी, अब मज़ीद अवाम को 5 साल वो बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा और हुकूमत के अब 4-5 साल पूरे करने के हैं। ये जो पीडीएम का एक अंदर से इख्तलाफ या उनकी जो एक डिसइंटीग्रेशन हुई है, इसमें शक नहीं है कि पीडीएम ने अपने इन इक़दामात के ज़रिए से हुकूमत को एक मौका दिया है और वो हुकूमत जो कि अवाम दुश्मन पॉलिसियों के ज़रिए से इस वक्त पूरे पाकिस्तान को ज़बरदस्त किस्म के इंटरनल और एक्सटर्नल क्राइसिस से दो चार कर चुकी है, उनको मौका पीडीएम की जो रवैया है या पीडीएम के जो आपस के इख्तलाफ हैं या पीडीएम ने अभी तक जो फैसला इक़दाम नहीं किया है उसकी वजह से मिले। तो मैं तो इसीलिए तो कहता हूँ कि ये दरअसल एक ही हैं और पीछे से मिले हुए हैं। सर आखिरी सवाल है, आपने इतनी जामे बातें कर ली, हमें ज़रूरत नहीं ठीक करने की। इलेक्शन सेनेट का हुआ सर, 7 वोट रिजेक्ट हुए, सबसे मसले बातें सामने आ रही हैं। आप ये समझते हैं कि जो पहले भी संजरानी का इलेक्शन हुआ था उसमें 16 वोट की कमी थी, वो कहाँ से पूरी हुई? क्या इसमें खुफिया हाथ शामिल हैं? मैंने जिस तरह अर्ज़ किया ना कि जो 2018 का सेनेट का इलेक्शन हुआ था उसमें खैबर पुख्तनख्वा से बकौल इमरान खान उनके पीटीआई के 20 एमपीए फी एमपीए 5 करोड़ टोटल 1 अरब पर बिक गए थे। ये इलेक्शन के अंदर ख़रीद व फ़रोख्त तो पहले भी होता था, ये पीटीआई ने मुतारफ़ नहीं करा है, लेकिन तोक के हिसाब से फ़रोख्त होना ये काम पीटीआई ने मुतारफ़ करा है। पहले एक आध मेंबर बिकते थे, अब ये थोक के हिसाब से जो 20 एमएनए बकौल इमरान खान जिनके नाम उनके पास मौजूद हैं, जिनकी तफसील उनके पास मौजूद है, वो कौमी असम्बली के अंदर बिक गए और यूसुफ रज़ा गिलानी वो सेनेटर मुंतखब हो गए। उसके बाद यही काम जो अपोजिशन ने इनके साथ किया, इन्होंने सेनेट के इलेक्शन के अंदर अपोजिशन के साथ किया। तो ये सब एक दूसरे को ख़रीदने वाले, एक दूसरे के हाथ फ़रोख्त होने वाले, ये सेलेबल कम्युनिटी है, काबिल फ़रोख्त जिन्स हैं, ये सिक्योरिटी थ्रेट है पाकिस्तान के लिए। जो लोग खुद फ़रोख्त होते हों, जो लोग ख़रीद फ़रोख्त करते हों, खुद दूसरों को भी ख़रीदते हों, खुद भी दूसरों के हाथों फ़रोख्त होते हों, वो कौमी मुजरिम हैं। ऐसे लोग सियासत के लिए लानत है और जब तक सियासी मंजरनामे को इनसे पाक नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान की सियासत आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल हैं और इसमें ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कि जो फैमिली आउटफिट्स बन गई हैं और जो माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं, ये भी शामिल है। क्या यूसुफ रज़ा गिलानी को अदालत से कोई रिलीफ मिलने का इम्कान है चेयरमैनशिप के इलेक्शन में जो उन्होंने एतराज़ किया उस हवाले से? ये तो अदालत तो बात कर रहे हैं, नाम और खाना तो एक ही है, के नाम पे लगी है खाने। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या आप समझते हैं पीछे कोई खुफिया हाथ नहीं है कि नहीं? लेकिन उस पे आप देखें, आने वाला वक्त पार्लियामेंट तो इतना बेतौकीर हुआ कि कौमी असम्बली में बकौल वज़ीर आज़म 20 एमएनए बिक गए उनके। फिर सेनेट के हाल से खुफिया कैमरे ये बरामद होते हैं, ये बहुत बड़ा वाक़या है, ये पार्लियामेंट की बेतौकीरी है। फिर उसके बाद जिस तरह मोहर लगाया जाता है, और ज़ाहिर है ये मोहर कस्तन लगाया है नाम के ऊपर, इसलिए कि डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में फिर यही 7 सेनेटर्स जो हैं उन्होंने टीक मोहर लगाया है। पहले मोहर नाम पे लगाया और दूसरी दफा एक वोट भी रिजेक्ट नहीं हुआ, एक वोट भी डिप्टी चेयरमैन के सेनेट में। इसका मतलब यह है कि इनको मोहर लगाने का तरीका आता था, ये इन्होंने कस्तन किसी को इशारा देने के लिए ये लगाया था। तो मैं समझता हूं पीटीआई ने और पीडीएम ने, अदालत
ان دونوں کے بارے میں کس کے حق میں فیصلہ کرتی ہے, کس کے حق میں نہیں کرتی, یہ میرے لیے irrelevant ہیں. دونوں نے پارلیمنٹ کو بے توقیر کر دیا ہے, دونوں نے قانون ساز اداروں کی توہین کی ہے, اور دونوں نے سیاست کو بھی بے توقیر کیا ہے اور اس کی توہین کی.